دیکھیے اپنی سوسائٹی کی، یہ پہلے ایسا نہیں تھا ہمارا ملک. یہاں جب ہم بڑے ہو رہے تھے بڑا رسپیکٹ تھا عورتوں کا. میں جب انگلینڈ گیا پہلی دفعہ میں شوق ہو گیا کہ یہ وہ بالکل وہ جو گورے ہیں وہ رسپیکٹ ہی نہیں کرتے عورتوں کی. ہم تو یہاں بہت بڑا رسپیکٹ تھا یہاں. یہ انفارچونیٹلی یہ جو غلط ٹرینڈز نکلی ہیں اور اس کو ہم نے کلیمپ ڈاؤن کرنا ہے. میں نے یہ اس کو ارسلان کو کہا ہوا ہے کہ ایف آئی اے کے ساتھ یہ کام کریں، اور ہم نے ان کو یہ جو سائبر کرائمز کے اندر جو لوگ لگے ہوئے اس کے اوپر ہم بڑی بری طرح کلیپ ڈاؤن کرنے لگے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری گورنمنٹ پیچھے رہ گئی تھی. یہ جو سارا یہ جو سوشل میڈیا یہ اتنی تیزی سے آگے گیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اسے کیچ اپ نہیں کر سکی. لیکن اب ہم ان کو تیاری کروا رہے ہیں، وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، ہائر کر رہے ہیں وہ لوگ جو ڈیل کر سکتے ہیں سائبر کرائم سے. السلام علیکم خان صاحب، مائی نیم از جنید اکرم اور میں ویڈیوز بناتا ہوں سوشل ایشوز پہ اور ایجوکیشن پہ فوکس میرا زیادہ رہتا ہے. آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی بات کی اور ہمیں نئے بزنسز کو پروموٹ کرنا ہے، مگر جہاں بات آتی ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجیز پہلے آ جاتی ہے لیکن اس کی ریلیونٹ پالیسیز جو ہیں ان کو آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. فار ایگزامپل جیسے سنگاپور میں اگر آپ نے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے تو 5 گھنٹے میں آپ کی کمپنی بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی بن جاتا ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑی فری لانسرز کی انڈسٹری ہے، ٹین ایجرز کی، جو او لیول اے لیول کے بچے ہیں جو کہ بہت ریونیو جنریٹ کرتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کر کے، بٹ سیڈلی وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. تو ایز آف بزنسز کے لیے تو یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہو گیا. پھر ہم اگر آئیں بڑے بزنس پہ، ہم اکثر دیکھتے ہیں جی فلانے اسٹارٹ اپ پہ جی $24 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی. ان ریالٹی وہ ہوتا ہی ہے، وہ کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں ایمسٹرڈیم میں، کولمبو میں، دبئی میں، کیونکہ وہاں پہ ایز آف بزنس بہت آسان ہے. اور وہ صرف پے سلپس جو ہوتی ہیں وہ والا پیسہ پاکستان میں آتا ہے، کیونکہ پھر اسٹیٹ بینک ان سے کوشچن کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ آئی کیسے. اور پھر جب پیسہ آ جاتا ہے پھر وہ باہر جا بھی نہیں سکتا، آپ اپنے وینڈرز کو نہیں پے کر سکتے، تو بندہ پھنس جاتا ہے. وہ پھر وہ اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں اور باہر سے ہی گھماتے رہتے ہیں. تو ایز آف بزنس کے لیے کیا پالیسی ہوگی ہماری فیوچر میں؟ یہ کل میں نے میٹنگ اسی ای کامرس کے اوپر ہی کی ہے اور اس میں یہی چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے ہمارا سسٹم رک آفٹر ڈالتا ہے ان لوگوں پہ. یہی ہماری بیٹل ہے. یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم نے اپنے ملک میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری اتنی بلوٹڈ بیوروکریسی بن گئی ہے اور بھرتیاں کر دی گئی ہیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر کہ وہ جو ہماری جن کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جو یوزرز ہیں ان کے لیے مشکلیں پیدا کی ہوئی ہیں. تو وہ ہم پوری اس کے اوپر میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ ہمارے پورا ہر روز ہم یہ بیٹل کر رہے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے. اور یہ بالکل بات آپ نے ابھی ٹھیک کی کہ اس ملک کو تو ضرورت ہے کہ ہم باہر سے پیسے آئیں، ڈالرز آئیں، اور ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگا دیتا ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں پلیز اس کے اوپر. صدیق جان، سر بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گو کہ آپ بہت زیادہ اجلاس بھی کرتے ہیں اپنے اسپوک پرسنز کے ساتھ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فیک نیوز آتی ہے اور وہ 2 سے 3 دن تک چلتی رہتی ہے. 3 دن بعد جا کے اس کا ریبٹل کیا جاتا ہے، اس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے. 3 دن تک وہ فیک نیوز چلتی رہتی ہے. ابھی جو آپ نے جس طرح بات کی کہ جو آپ نے بات کی کہ سکون تو قبر میں ہوتا ہے، وہ چلتی رہی. جب یہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ تھوڑا سا کیا تو تب جا کے اس پہ تھوڑا سا اس کا اثر کم ہوا. ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے کیوں وہ سمجھتے ہیں قبر میں سکون نہیں ہے لیکن وہ جو اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ پھر آپ کو پتا ہے. ہم نے دیکھا جب پنجاب میں شہباز گل صاحب تھے تو ان کا ایک تھا کہ جو چیز آتی تھی 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اندر اس کا کم از کم کوئی چیز وہ سامنے آ جاتی تھی. اب مشوانی صاحب کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی ٹیم نہیں بیٹھی پاکستان میں، پاکستان کی حکومت کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس، حالانکہ سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس تو اتنے مفت میں کام کرنے والے لوگ ہیں کہ کوئی پارٹی اتنے بندے ہائر ہی نہیں کر سکتی شاید پیسوں سے. تو کوئی ایسا سیل ہونا چاہیے جو ایک طرح سے 24 گھنٹے کام کر رہا ہو، جو اس طرح کی فیک نیوز آتی ہے، جو چیز آتی ہے اس کو فوری طور پر اس کو کلیئر کیا جائے. پیمرا ہم دیکھتے ہیں، پیمرا کوئی کام اس طرح سے نہیں کرتا. تو اور آخری بات جو ایک اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ جاب کریشن کے حوالے سے آپ نے کہا وہ جن 2-3 ان کو آپ نے شعبہ جات کو کہا، اس میں ایک چیز شاید آپ مس کر رہے ہیں، وہ آئی ٹی کی ہے. آئی ٹی پہ اب آپ کی توجہ آئی ہے لیکن پچھلے 16 ماہ میں ہم نے اس طرح سے توجہ نہیں دیکھی. اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ بہت سارے اینکرز یوٹیوب پہ آ گئے ہیں. شاید یہ لگتا ہے کہ ان کو آزادی ہے یوٹیوب پہ اس لیے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے. مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں 3 اینکرز کا 2 ماہ میں $71,000 نومبر اور دسمبر میں 3 اینکرز کے 2 ماہ میں، مطلب یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے، اسی لیے بہت لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا پہ. تو یہ آئی ٹی کو آپ جاب کی طرف بھی آ جانا چاہیے یوٹیوب پہ. بالکل. تو بات یہ نہیں یہ بالکل. تو
بات یہ ہے کہ اگر 2-3 تو میرے خیال میں وہ دیتے ہوں گے پیسہ اپنے آپ کو یوٹیوب پہ لانے کے لیے, جو میں نے دیکھے 2-3. تو بہرحال آئی ٹی کو بھی آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آئی ٹی پارک جو ہیں ڈویژن لیول پہ, اس کے ذریعے بھی بہت کم وقت میں بہت زیادہ نوجوانوں کو آپ جو ہے وہ جابز اور یہ چیزیں دے سکتے ہیں. ٹھیک, اور کوئی لاسٹ؟ چل بولو ویسے ہی بول دو. Excuse me, sir. Sir, this is Vikas from Business Recorder. FATF review is coming up next month. It's our final review. Do you think we can make it? دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ ہوگا نہیں, یعنی ہمیں وہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں پاکستان کو کمپلائی کریں گے. دیکھیں جب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ملک خسارے میں ہوتا ہے, بورو کرنا پڑتا ہے اس کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے, تو پھر یہ ہم ان پریشرز کے اندر پھنس جاتے ہیں. ایک طرف آئی ایم ایف ہے, ایک طرف ایف اے ٹی ایف ہے, یہ کرو تو ادھر آئی ایم ایف, تو یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس سے ہم نکل جائیں گے. لیکن ایف اے ٹی ایف ڈینجر نہیں ہے, بس ایک قسم کا پریشر ٹیکٹکس ہے ہمارے پہ. جی ہاں عمران. اگر ہم اس پہ جو رزلٹ دیتے ہیں, کئی دفعہ آپ کی بھی انٹرنیشنل کوریج اور کئی دفعہ آتے ہیں, تو وہ چینج نہیں دیکھا جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ریفارمس کی اس کی, تو اس میں ایک ٹائم لائن کیا رکھی ہے جو ہم بتا سکیں گے کہ اصل میں پی ٹی وی. اچھا ایک منٹ, پی ٹی وی دیکھیں سارے جو ادارے ہیں نا بینکرپٹ ہیں. پی ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنا 20-30 ارب ہے, پتہ نہیں اتنا روپیہ ساروں اداروں پہ ہے. تو اس لیے ہم اس کو ابھی تک, اور اوپر سے اتنے زیادہ انہوں نے بھرتیاں کر دی ہیں پولیٹیکل بیسس پہ, وہ بھرا ہوا ہے ادارہ, اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ہمیں تھوڑے پیسے چاہیے اس کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے, لیکن ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر. جی لاسٹ. سر میرا نام سلمان ہے, میں پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ سٹی اور دنیا کے ٹاپ 10 پاپولیٹڈ سٹی کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ویری ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں, سب جانتے ہیں. کچھ مسائل تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ حل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور فوکس مانگتے ہیں, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ کیوریبل ہیں, آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ پچھلے سال ہیلتھ کیئر کے پر تو بھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن ہیلتھ پریونٹیشن جو ہے اس کو اوپر نہیں کیا جا رہا ہے. ڈینگی گندے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے النیسز اور موٹیلٹی ہوئی ہیں. تو اس طریقے کے مسائل ہیں. 30 سال تک میں دیکھتا رہا, اور اس کے بعد اس وجہ سے ایک چینج کو میں نے ووٹ دیا ہے, اور آپ کو ووٹ دیا ہے. 16 مہینے ہو گئے, ماشاءاللہ کافی اچھے انیشیٹوز بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ جتنے بھی انیشیٹوز ہیں کراچی کے دروازے پہ آ کے رک جاتے ہیں, وہاں پہ نہیں آ سکتے. تو ان فیوچر اور ابھی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, اور آپ سب سے میں اینڈ میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں. دیکھیں کراچی کے یہ جو زیادہ مسئلے ہیں نا پاکستان کے, یہ ایک اوور نائٹ نہیں بنے, یہ ایک سسٹم ڈکے کرتا گیا ہے. ہماری جو بیوروکریسی تھی 60s کے اندر, آپ حیران ہوں گے, سارے ایشیا کی سب سے بہترین بیوروکریسی تھی, کوالٹی کی تھی. یہ ڈکے کرتے گئے آہستہ آہستہ, اور جو اصل ڈکے آئی ہے وہ 1985 کے بعد آئی ہے. نان پارٹی بیس پہ جب الیکشن ہوا اور جب سے یہ پیسے کی سیاست شروع ہوئی, لوگوں کو خریدنا شروع ہوا, تب سے ہم نیچے جاتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مڈ 80s تک ہم سارے سب کانٹیننٹ میں سب سے آگے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, اور پھر ہم نیچے چلے گئے. ٹھیک, یہ چیزیں ایک اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہو سکتی. میں لوگوں کو, مجھے ہر جگہ وہ ٹی وی کیمرہ والا وہ چلا جاتا ہے کہیں, اچھا جی مدینہ کی ریاست نہیں آئی, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے چند سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں. یہ چینج کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے. کہ دیکھیں چینج کے 2 چیزیں, ایک تو آپ کو ادارے بدلنے پڑتے ہیں, لیکن ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, میریٹوکریسی کا مائنڈ سیٹ آتا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ معاشرے میں چینج. یہ یاد رکھنا کہ یہ جو ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے, جو ہر روز صرف ڈرا ہوا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ جیلوں میں چلے جائیں گے, یہ ہر روز ایک پورا یونائٹڈ ایک ہی نیریٹو پروموٹ کرتے ہیں کہ کیا ہاں تباہ ہو گیا, ملک یہ ہو گیا. پہلے ملک تباہ کر کے چھوڑا, اور پہلے دن سے شروع ہو گئے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. پہلے دن سے انہوں نے مجھے تقریر ہی نہیں کرنے دی پہلے دن. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. آپ سب کو میرے دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا, کیونکہ یہ آپ کی فیوچر کی جنگ ہو رہی ہے.
یہ آپ کے لیے ہے. اگر یہ ملک اٹھتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک میں جو پوٹینشیل ہے, یہ جو ٹیک آف کرے, دیکھیں ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہی ایسی ہے کہ یہ ملک سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اس کی جو چائنا کے ساتھ لنکیجز ہیں اور ہماری جو ریلیشن شپ ان سے, وہ سب سے دنیا کی تیز ترین بڑھ رہی ہے اکانومی. پھر ہماری جو سارا اسٹریٹجک مسلمان دنیا میں, یہ کسی دن یہ نریندر موڈی جائے گا اور ہندوستان میں سین گورنمنٹ آئے گی تو وہ بھی اتنی بڑی مارکیٹ, دنیا کی 2 سب سے بڑی مارکیٹس ہیں. امپورٹنٹ چیز آپ کو ریئلائز کرنی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کے لیے لڑ رہی ہے. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں تو اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, میرا تو کوئی کیمپ آفس بھی نہیں ہے. مجھے تو اگر گورنمنٹ نہ ہو تو میں اپنے گھر مجھے تو فرق ہی نہیں پڑے گا میری زندگی کو. سو امپورٹنٹ, میں کوئی فیکٹریاں نہیں بنا رہا, میرے رشتہ دار کوئی بزنسز نہیں کر رہا ہے, میں کوئی سو ہمارا صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں. نہیں تو میں پالیٹکس میں نہ آتا, میرے پاس سب کچھ ہے. آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو, کیونکہ ہمارا مافیا سے مقابلہ ہے, میڈیا پہ پیسہ چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر روز شام کو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں, ایک چیز لیتے جی ملک تباہ ہو گئے, مارے گئے, برباد ہو گئے. یہ اچھا جی وہ اچھا جی بتائیں مہنگائی ہے, وہ کہتا ہے جی ہاں مہنگائی ہے, کدھر ہے جی نیا پاکستان. یہ پوری پلاننگ سے ہو رہی ہے. آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے مہنگائی ہوئی کیا ہے, کس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. سو آپ ہیں جو نیریٹو اس کا بلڈ کریں گے. آپ کو یہ گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ کے اندر ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے کہ ہم اپنی کوئی ذات پہ لگے ہوئے ہیں. میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا, ہم نے اپنے خرچے کم کر دیے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنے خرچے کم کیے ہیں. ہمارا کوئی منسٹر اس وقت, اگر کوئی بھی ہمارا منسٹر کرپشن میں ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ کو پتہ میں ایکشن لوں گا, کیونکہ میں نہیں کرپشن کر رہا. تو اگر میں نہیں کر رہا, میں کسی اور کو کرنے دوں گا. اور ہمارے مخالف کون ہیں؟ سارے ملک کے کرپٹ ترین لوگ ایک طرف ہیں. کہیں دنیا میں آپ نے یہ مذاق دیکھا ہے کہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج لنڈن میں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. انہوں نے ابھی تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی کہ یہ پیسہ پاکستان کدھر گیا. میں نے 10 مہینے سپریم کورٹ میں باہر سے اپنی پراپرٹی بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. 10 مہینے میں نے سپریم کورٹ کو 60 ڈاکیومنٹس دی. 40 سال پرانا کون سا کانٹریکٹ تھا کرکٹ کا, حالانکہ میں تو کرکٹر تھا, میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے ساری منی ٹریل دی کہ پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی کہ پیسہ باہر کیسے گیا. تو یہ سارا چوری کا پیسہ ہے. سب کو پتا ہے کہ انہوں نے سب نے چوری کی ہے. دونوں بڑے گھر لگے ہوئے ہیں, بزنسز ان کی دیکھیں, ان کی آپ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح کی انہوں نے پیسہ لوٹا ہے. یہ ایک شہباز شریف کے ایک جو کیش بوائے تھا, ایک کیش بوائے نے 40 ارب روپیہ 5 سال میں باہر لے کے گیا ان کے لیے, ایک آدمی نے. پتہ نہیں کتنے اور کیش بوائز. تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے. ہم جیتتے ہیں, پاکستان جیتتا ہے. اگر ہم ہارتے ہیں تو یہی چور واپس آ جائیں گے جنہوں نے اس ملک میں 10 سالوں میں 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا, یہ واپس آ جائے گا. اسی لیے آپ کی جنگ ہے. اور اس لیے میں یہ ارسلان آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بھی اور شہباز, یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, یہ باقاعدہ لوگوں کو فیک نیوز کیا نکل رہی ہے, کیا یہ جو اتنی زیادہ انہوں نے افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, آپ پلیز اس کے اوپر زیادہ ان کو فیڈ کریں. کیونکہ آپ کا سب کے اوپر دیکھیں, ہم کبھی بھی نہ یہ پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے اگر ٹریڈیشنل میڈیا پہ ڈپینڈ کرتے. سارا آپ ہماری سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اٹھے ہیں, اور ابھی بھی آپ نے اس کو پراپ اپ کرنا ہے سوشل میڈیا نے, کیونکہ یہی فیوچر. Pakistanis have the nuclear capability, and it is a very real one. Deliver Pakistan with a tight loof.
failed state. A new job is done. किसी आस-पास के मुल्क में बड़ी जिनका खाना वाला पाकिस्तान top 3 most wanted in the US most wanted terrorists are all in Pakistan. 16 terror training camps. We need economic equipment of the first line of defense. We go and we try to corrupt governments. We use the state and the non-state actors to achieve the country's strategic or political objective. हमें जहाद कश्मीर से क्या, हमने जहाद पाकिस्तान से शुरू करना है. Cheers to the dark future of Pakistan. कहते हैं अगर अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो. हम ये जंग जीत के रहेगा. गरबा कवई. My name is Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. Pakistan is a threat, and we have the right to finish what we can't control. One एक दिन को तैयार करिए कि वो निकाले या खराब कर दे पाकिस्तान के एहसासों को. Nuclear material could fall into the wrong hand. The US should have confidence that the people around the nuclear arsenal are among the best Pakistan has to offer. पता नहीं कब, कहाँ और कैसे. I guess that's what love is. Mahavir Singh Rajput. Headline है. I'm sure होगा. Men dies. Wars don't die. So what you will do now? Find peace